عمران خان صاحب جیل میں خاموش کیوں ہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو الیکشن ہے زلفی بخاری کی بڑی بےزتی ہو رہی ہے. پہلے تو آت چکی ہوئی سی، آج کل خاموش ہے اور ڈیل 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 ہر طرف خبر پھیلی ہوئی ہے. ڈیل ڈیل لیکن یہ مانتے بھی نہیں ہیں کہ ڈیل، پھر ساتھ رابطے بھی بتا دیتے ہیں کہ جلسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی. عمران خان نے باہر آ جانا ہے وہ کہندا ہے. اور بشرا بی بی بڑی خوش ہیں کیونکہ صحافیوں نے دیکھا ہے کہ بشرا بی بی جب عمران خان سے ملنے کے لیے آئی تھی اپنے شوہر کو، اور پھر وہاں پہ جناب خوش سی بہت زیادہ، پھوڑ فساد کی گل بھی نہیں ہو رہی جناب. آپ دیکھیں پوری چین دیکھیں. عمران خان اندر بھی چلے گئے، بعد میں دھرنا بھی کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں ہوا. جیل سے نکل کے پھر جیل میں چلے گئے پکے، پھر اندر ہی نے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ IMF کو خط لکھوائی جا رہے ہیں، اوتھے بھی دال نہیں گلی. پھر اس کے بعد آپ چیک کریں کہ ساری ناکامی ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں 38 لوگوں میں نام ہی نہیں آیا. 26 میں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہہ رہے تھے ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، وہ بھی پاس ہو گئی. سارے کام ہی ہو گئے اور ان کی دال ہی نہیں گلی. پہلے سارا کچھ ہی کر کے دیکھ لیا، جو سارا کچھ کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں بنیا، کچھ بھی نہیں بنیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا. مجھے بتائیں PTI کے ہاتھ میں کچھ آیا ہے؟ نہیں آیا. پھر جب کچھ آیا ہی نہیں ہے تو پھر خاموشی، ناکامیوں کے بعد خاموشی کہ بھئی یہ تو کام ہی خراب ہو گیا. اب رہ گیا اینڈ والا مورا، وہ تھا ٹرمپ، کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان باہر آ جائے گا. ساری ناکامیاں پھر ہن خاموشی ہو گئی ہے اور ہن ڈیل ہو رہی ہے. بارو ساروں کو ہی پتہ ہے کہ آپس میں یہ جناب ان کی ڈیل شیل چل رہی ہے، آپس میں معاملات سیدھے کرنے کے لیے یہ کوشاں ہیں لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر. عمران خان صاحب جیل میں خاموش کیوں ہیں؟ آپ کو ایک یہ بتانا ہے. دوسرا یہ بتانا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو الیکشن ہے زلفی بخاری کی بڑی بےزتی ہو رہی ہے، اور بےزتی کر کون رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور دوسرا یہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ جھوٹی خبراں جڑیاں نے وہ لوگ پسند کر دینے، اور اصلی جو خبریں ہیں وہ لوگ جو سچی خبریں ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں بھائی بس ٹھیک نے. یعنی کہ کوئی نہیں سنتا. پتہ نہیں جھوٹ کیوں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پروان چڑھ چکا ہے جناب. یہ مختصر سی بات ہے جو کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اڈیالہ جیل. سیدھا اڈیالہ جیل میں جا کے دیکھا ہم نے کہ عمران خان صاحب کو جب کمرہ عدالت جو لگتی ہے وہاں پہ جناب توشہ خانہ جو کیس چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے، اور اس حوالے سے عمران خان صاحب جب آتے ہیں جناب جیل کے اندر تو ایک چپ کر کے کرسی پہ بیٹھ جاندے نہیں، اور اس کے بعد بولتے نہیں، اور میڈیا والا انہوں بالکل لفٹ کوئی نہیں کراتے. اور عمران خان صاحب مطمئن نظر آتے ہیں. خاموش ہو گئے یک دم پرا. پہلے تو آت چکی ہوئی سی، آج کل خاموش ہے اور ڈیل 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 ہر طرف خبر پھیلی ہوئی ہے. ڈیل ڈیل لیکن یہ مانتے بھی نہیں ہیں کہ ڈیل، پھر ساتھ رابطے بھی بتا دیتے ہیں. بیرسٹر سیف جو ترجمان ہیں PTI کے خیبر پختونخوا حکومت کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، بالکل ہیں، اور اب رابطوں کی کھل کے بات کرنے لگ گئے ہیں. عمران خان خاموشی اختیار کر لی ہے، نہ وہ اداروں کے اوپر گرج رہے ہیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ گرج رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور اگر گرجتا ہے وہاں پہ KPK میں، اور ساتھ جلسہ کہتا ہے ہم کریں گے اور 3 لاکھ لوگ ہم لے کے آئیں گے، پھر بھاج بھی جاندہ ہے برا، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ نوبت ہی نہیں آنی عمران خان کو، یعنی کہ جیل سے نکالنے کی نوبت ہی نہیں ہمیں، یعنی کہ یہ جلسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی. عمران خان نے باہر آ جانا ہے وہ کہندا ہے. لیکن عمران خان صاحب خاموش ہیں اور بشرا بی بی بڑی خوش ہیں کیونکہ صحافیوں نے دیکھا ہے کہ بشرا بی بی جب عمران خان سے ملنے کے لیے آئی تھی اپنے شوہر کو، اور پھر وہاں پہ جناب خوش سی بہت زیادہ. اب وہ خوشی کا جو عالم ہے وہ خاموشی بھی ہے، کوئی کسی کے خلاف کوئی بہت بڑے بیان بھی نہیں آ رہے، توڑ پھوڑ فساد کی گل بھی نہیں ہو رہی جناب. تو یہ آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مایوسی چھا گئی ہے. عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ان کو نکالا گیا تھا پھر انہوں نے جناب کہا کہ ہم دھرنا دیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے پکڑ کے لے گئے. پھر اس کے بعد رہائی ہو گئی. پھر اس کے بعد زمان پارک سے پھر پکڑ کے عمران خان کو اندر کر دیا. پھر مایوسیاں. پھر پہلے جو دوسرا
لانگ مارچ کرنا تھا وہ بھی جناب ڈی چوک تک آیا نہیں, ادھر ہی فاطمہ جناب پارک کے پاس عمران خان واپس چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دال نکال دی پئی سی. پھر اندر بیٹھ کے عمران خان نے کافی اپنے عوام کو یعنی کہ اپنے مداحوں کو, اپنے پرستاروں کو, اپنے مریدوں کو کہا کہ جناب روڈوں پہ نکلو اور فساد کرو, لیکن دال نکلی پئی اور کوئی کام نہیں ہوا. آپ دیکھیں پوری چین دیکھیں. عمران خان اندر بھی چلے گئے, بعد میں دھرنا بھی کرنے کی کوشش کی, وہ بھی نہیں ہوا. جیل سے نکل کے پھر جیل میں چلے گئے پکے, پھر اندر ہی نے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ IMF کو خط لکھوائی جا رہے ہیں, اوتھے بھی دال نہیں گلی. پھر اس کے بعد آپ چیک کریں کہ ساری ناکامی ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں 38 لوگوں میں نام ہی نہیں آیا. 26 میں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہہ رہے تھے ہم پاس نہیں ہونے دیں گے, وہ بھی پاس ہو گئی. سارے کام ہی ہو گئے اور ان کی دال ہی نہیں گلی. پہلے آپ کو بتایا کہ 2014 کا دھرنا پیچھے بیک تھی, امپائر تھے, اب کوئی بھی نہیں. اور جب کوئی بھی نہیں ہے تو اتنی سٹیٹمنٹیں دے, لوگوں کی مٹی پلید کر. پھر آرمی چیف کو بھی انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کرنا شروع کیا, نام لے لے کے جناب, چیف جسٹس کے بھی, آرمی چیف کے بھی. پھر بھی ان کی کوئی دال نہیں گلی. پھر سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, جو سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, کچھ نہیں بنیا, کچھ بھی نہیں بنیا, کچھ ہاتھ نہیں آیا. مجھے بتائیں PTI کے ہاتھ میں کچھ آیا ہے؟ نہیں آیا. پھر جب کچھ آیا ہی نہیں ہے تو پھر خاموشی, ناکامیوں کے بعد خاموشی کہ بھئی یہ تو کام ہی خراب ہو گیا. اب رہ گیا اینڈ والا مورا, وہ تھا ٹرمپ, کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان باہر آ جائے گا. ساری ناکامیاں پھر ان خاموشی ہو گئی ہے اور ان ڈیل ہو رہی ہے. بارو ساروں کو ہی پتا ہے کہ آپس میں یہ جناب ان کی ڈیل شیل چل رہی ہے, آپس میں معاملات سیدھے کرنے کے لیے یہ کوشاں ہیں لوگ. لیکن پاکستانی عوام پاگل, جو زیادہ تر لوگ جذباتی ہیں نا, پاگل بن جاتے ہیں اور سنی سنائی باتوں اور جھوٹی خبروں پہ اندھے واہ اعتماد کرتے ہیں. اور لوگوں کے جو جھوٹ پھیلاتے ہیں ان کے 2.5 ملین سبسکرائبر ہیں اور ان کی خبریں چیک کر لیں, ساری جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں, ہوا میں, قسم سے ہوا میں ہوتی ہیں. اور ساری عوام وہ دیکھنا چاہتی ہے یار, ویسے کمال ہو گیا. بہرحال خاموشی چھا گئی ہے. پھر زلفی بخاری ادھر لگا ہوا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چکر میں, اور عمران خان صاحب کی ایک اور بہن ہے جناب, وہ زلفی بخاری پہ انہوں نے چڑھ دوڑی ہیں, اور وہ نورین خان صاحب ہیں. نورین خان صاحبہ نے جناب کیا کہا کہ روبینہ خان صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جیل میں عمران خان جیل میں قید, ان کے بھائی کو کیا پڑی تھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کی, وہ تو زلفی بخاری نے شوشہ چھوڑ کر انہیں اس معاملات میں پھنسا دیا. دیکھو عمران خان یہ پہنا بھی ہیں گلاں کر دیں. اور دوسری بہن علیمہ باجی نے کہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب نے خود ہی وہ دیا تھا گو ہیڈ زلفی بخاری کو, اور کہ عمران خان چانسلر بنیں گے یونیورسٹی کے, آکسفورڈ یونیورسٹی کے. لیکن ادھر سے روبینہ باجی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پلیٹ فارم جو ہے ٹویٹر, اس پہ ٹویٹ کیا, ویڈیو ایک وائرل کی ہے انسٹاگرام پہ, اور انسٹاگرام پہ ویڈیو میں عمران خان کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے, ان کو کیا شوق پڑا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر بننے کا. یہ تو زلفی بخاری نے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے شوشہ چھوڑا ہے. ہمشیرہ نے مزید کہا ہے کہ زلفی بخاری نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا اور نہ ہی کوئی پڑھے لکھے انسان ہے, جاہل ہے زلفی بخاری بیسیکلی. یہ علیمہ باجی دی بہن, عمران خان دی بہن روبینہ خان کہہ رہی ہے. اسی لیے انہوں نے انہیں اس بات کا شوق چرایا کیونکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا کوئی بہت بڑی بات ہے جناب. اور یہ ویڈیو میں آپ کو چلا دیتا ہوں ادھر, روبینہ باجی کی ویڈیو آپ سن ہی لیں کیونکہ تجھے جھوٹ سے چلنا ہے نا. آپ دیکھیں ایک بہن کہہ رہی ہے کہ زلفی بخاری فارغ ہے, اپنی تشہیر چاہتا ہے, جاہل ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے. علیمہ باجی کہہ رہی تھی کہ نہیں وہ تو عمران خان صاحب نے کہا, اور عمران خان کے کہنے پہ یہ درخواست پٹ ہوئی ہے. اور اب جو اپڈیٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب کیس کیا ہوا ہے, کیس نہیں مطلب اپلیکیشن لیٹر ڈالا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کو کہ امیر المومنین ہمارے کو کیوں نہیں آپ لوگوں نے 38 لوگوں میں بھی نام نہیں ڈالا, حالانکہ ان پہ تو سارے سیاسی پرچے ہیں. بھائی سیاسی پرچے آپ پاکستانی عدلیہ کو گندہ کر رہے ہیں کہ یہ غلط کیس بناتے ہیں. بھائی کچھ کیا ہوگا تو ہے نا, سارے ایویڈنس, ویڈیو آڈیو ایویڈنس تو ہم نے سنے بھی ہیں, کئی انگوٹھیاں منڈیاں جا رہی ہیں, توشہ خانہ جو آن ریکارڈ ہے ہر چیز. لیکن زلفی بخاری جناب پڑھے لکھا کوئی نہیں ہے, بقول روبینہ باجی تے نے اپنے بولوں شوشہ چھڑیا ہوا, اور عمران خان کو ضرورت کو نہیں بننے کی. تو سارے جناب دروازے بند ہوئے نے, اور دروازے بند ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عمران خان میں چپ تو ساری PTI ہو گئی چپ. اور ادھر سے ایک کام ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور ہیں
وہ جو بندے لے کے آئے تھے نا ادھر ڈی چوک میں پہنچنے کے لیے، جو پکڑے گئے تھے 1122 کے کچھ لوگ، تو وہ ان کو جب چھوڑا گیا تو ان کے اوپر گل پاشی کر رہے تھے، ان کی تنخواہ 1 مہینے کی بڑھا دی ہے، یعنی کہ ایک فار گڈ جسٹر ان کا یہ نام تو دیں گے، اور پروموشن بھی کر رہا ہے کہ جی چنگا کیتا ہے، تسی جا کے فساد پیدا کرنے کی کوشش کی تھی پولیس والے نے۔ چیک کریں ان کے کام، آپ چیک کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے، میں تو حیران ہوں، آوے کا آوا جناب بگڑا پڑا ہے اور پی ٹی اے کے اندر۔ اور ایک اور میں نے کہا آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو امریکی سفارت خانے کا وفد اڈیالہ جیل پنڈی میں گیا، 3 قیدیاں نے ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی شوشہ چھڑے جا رہے ہیں کہ امریکن جا کے ملے ہیں عمران خان کو۔ واہ یار، جھوٹ۔ اور حالانکہ اصل جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکی سفارت خانے کے 3 رکنی وفد راول پنڈی کے اڈیالہ جیل پہنچا تھا، اس فارن ایکٹ کے تحت ان کو گرفتار 3 امریکی شہریوں تک قونصلر رسائی دی گئی تھی، اور وفد جو تھا وہ فارن ایکٹ میں گرفتار 3 امریکی شہریوں سے ملاقات ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں کی گئی، اور وفد کو امریکی شہری عابد ملک، صدیقہ سعید، ایلیکس پلیڈو تک قونصلر رسائی دی گئی۔ امریکی سفارت خانے کے وفد میں عرفان جان اور مائک مرفی اور راہیل جوید شامل تھے۔ ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی، جس کے بعد امریکی وفد جو تھا وہ اڈیالہ جیل سے باہر چلا گیا۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی اے والے کہہ رہے ہیں اے جناب امریکی وفد عمران خان کو مل کے آیا، جھوٹ۔ تو اس لیے بھائی جھوٹوں سے بچیں، خدا را جھوٹوں سے بچیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جھوٹ کے پاؤں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ جھوٹ ہی سننا چاہتی ہے یار، خدا دی قسمیں، جھوٹ تے کہندی بس جھوٹ سن کے کہندے ٹھیک ہے خبر۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ وفد بھائی وہ 3 لوگ ہوتے جنہیں امریکی شہری وہ پھڑے ہوئے نے، انہوں نے ملنے واسطے لوگ گئے سن، باقی تے کوئی چکر کوئی نہیں، اور عمران خان چپ ہو چکے ہیں۔ بہرحال چپ سوچ لے، اچھا بچے بن چکے ہیں عمران خان صاحب، اتنے اچھے بچے بنے نے کہ نہ ہوں وہ کسی نو لتاڑن دی کوشش کر رہے ہیں، نہ اگے کہہ رہے ہیں کہ لتاڑو۔ اچھا ایک اور میں بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو فواد چودھری ہیں نا، وہ رؤف حسن پہ جناب چڑھ دوڑے ہیں اور گالاں کڑی ہیں باقاعدہ ٹویٹ کر کے انہوں نے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رؤف حسن نے ٹویٹ کیا تھا، جس کے جواب میں فواد چودھری نے پھر ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ یہ دیکھ لیں آپ، آ بھی رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں فواد چودھری کہ ایسی تیسی پھیری جا رہے ہیں اس کی، اور ان کا 7.5 لاکھ روپیہ آپ تنخواہ بھی لیتے ہو اور لوگوں کے نام بھی دیے، جب آپ کو پکڑ کے لے گئے ایف آئی اے والے، پھر آپ نے ورکروں کو پکڑوایا بھی، پھر اس کے بعد تم الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو، پھر وہ گندی گال دی، یہ بی سی کا مطلب آپ سمجھ جائیں کیا ہے۔ تو یہ آپس میں یہ، اور ادھر سے شیر افضل مروت بھی پہ گیا سارے انہوں، اور علی امین گنڈا پور چپ کر کے اپنا کام کر رہا ہے، یعنی کہ وہ بھی فساد چپ کر کے کر رہا ہے کل ہی، وہ کہندا مینوں بس عمران خان نے امیر المومنین اپنا بنایا ہے، اور وہ جو مرضی، یعنی کہ وہ لیکن بڑھ کے مار رہا ہے وہ اسی طرح، اور بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب بڑھ کے اس کی ملت آنے والے دنوں میں ختم ہو جانی ہے۔ اب پی ٹی آئی چپ اچھے بچے بن گئے سارے، عمران خان اچھا بچہ بن گیا، جدوں جیل چ پھر باقی سارے آپ بن جائیں گے، عمران خان صاحب بول ہی نہیں رہے بھائی۔ تو اس لیے بھائی پہلے ہی اب لوگوں کو ایکسٹریمزم اور فساد پیدا کرنے کی ترغیب دینے کے بعد ہوں خاموش، تو یہ پہلے ہی خاموش ہوئے تو کیا تھا، پاکستانی عوام کو کیوں اتنا ذلیل کرنا تھا بھائی، اور پاکستانیوں کو آپس میں لڑائی جا رہے ہیں، دشمنیاں پیدا کر دی ہیں۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اتنی زیادہ پولرائزیشن اور اتنی زیادہ عدم برداشت سوسائٹی میں، یہ جناب ایک کیوں پارٹی نو سرا جاندہ ہو، یہ ہون چپ نے تمہیں لگتا ہے یہ ہوں چپ ہی رہن گے، ناکامیاں انہوں نے ملیاں نے، ہوں اگو یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ورنہ پھر اگر نہ ہوئی تو آپ کو پتا ہے ملٹری کورٹ تو ہے ہی، ادھر ہی جانا ہے کیس، اور یہ محترم تو اندر ہی رہن گے، پھر باہر پارٹی آپس میں ٹوٹ جانی ہے، وہ لڑی جا رہے ہیں سارے آپس میں، شیر افضل مروت بھی لڑی جا رہا ہے، صحیح ہے، فواد چودھری، پھر دوسرے لوگ بھی لڑی جا رہے ہیں، اور فیصل چودھری کے بارے میں بھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مفت 500 مقدمات لڑے ہیں اس نے، اور ہم نے تو پارٹی کے لیے کام کیا ہے، اور رؤف حسن جیسے لوگ اس نے کہا 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں اور بندے بھی پکڑوا دیتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں۔ تو یہ آپس میں باہر پارٹی لڑ رہی ہے، اور عمران خان جیل سے چپ، اور بشرا بابی جو ہیں وہ زمان پارک سے آگ چلی گئی ہیں اب، اور علیمہ خان اپنے گھر بہرحال۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سارے سمن بکمن چپ، اب یہ پتہ نہیں چپ کب تک رہے گی یہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھائی یہ ڈیل کے چکر میں اب پڑ گئے ہیں، انہوں نے اتنا کچھ کر لیا ہے، اتنی تگودو کی، فساد کیا، اور اتنی جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا برباد، ان کی ایک بھی نہیں بنی گئی۔ آپ اٹھائیں پیچھے منظرنامہ دیکھیں، عمران خان صاحب اندر بھی وہ دھرنا سوچ کے آئے تھے، وہ بھی نہیں ہوا، پھر اس کے بعد پکے اندر چلے گئے، پھر مقدمات بھی بن گئے، پھر بندے بھی پکڑے گئے، پھر جلسے جلوس کرنے کی کوشش کی، ڈنگر منڈی میں ان کو جگہ ملتی رہ گئی، چیک کریں،
اسلام آباد میں بھی ڈنگر منڈی میں جگہ ملی, لاہور میں بھی ڈنگر منڈی میں جگہ ملی کہ یہاں جلسہ کر لیں. ڈنگر طرح انہوں نے یعنی کہ ٹریٹ کیتا گیا ہے, اور وہ ہے بھی بیسکلی آپ دیکھیں نا حرکتاں بھی ڈنگر والیاں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 26 آئینی ترمیم بھی آ گئی, سارا کچھ ہی ہو گیا, تو پھر ان کو خاموش ہونا ہے اور انہوں نے نہیں کرنا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں اتنا پریشر ڈلا اسرائیل کے اخبارات لکھ لکھ کے تھک گئے عمران خان کو چھوڑو, امریکی کانگریس مین کہہ کے تھک گئے عمران خان کو چھوڑو, یونائٹڈ نیشن کا ایک چیپٹر کہہ رہا ہے عمران خان کو انسانی ہمدردی کے تحت بنا چھوڑو, برٹش پارلیمنٹیرینز جناب 60 لوگ کہہ رہے, خط لکھ دیا وزیر خارجہ کو کہ عمران خان کو باہر نکلوائیں, نہیں نکل سکے. تو ہون کیا ہے پھر چپ, بس میں بھی چپ کر جاتا ہوں, لمبا ہو جائے گا بھی, لیکن انشاءاللہ اگلی کسی اور ویڈیو میں پھر آپ سے بات کریں گے. اللہ حافظ.